قدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق اللہ العظیم. سورہ فرقان، اس کے بارے میں کہاں نازل ہوئی ہے، یہ مکی ہے یا مدنی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے، کچھ آیتیں اس میں مکی ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا اس سورت کے تعلق سے یہ کہنا ہے کہ یہ پوری سورت تو مکی ہے، صرف ایک آیت اس میں آیت نمبر 68 ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر
وہ ایک آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس ایک آیت کے علاوہ بقیہ پوری سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس سورت میں 77 آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے سورہ نور آ چکی ہے۔ اس میں مضمون جو کچھ بھی آیا، اگر اس پر ایک عنوان اگر لگایا جائے کہ کس عنوان سے متعلق اس میں احکام اور مسائل آئے ہیں، تو بسہولت یہ بات کہی جائے گی کہ ان کا نام ہے معاشرہ۔ معاشرتی مسائل اور احکام اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ کس طرح سے مرد اور عورت کے معاشرتی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اجنبی گھروں میں کوئی کیسے جائے، تعلقات اور رشتہ داریاں جن سے ہیں ان کے گھروں میں کیسے جائے، خود اپنے گھر میں کس طرح جائے، یہ سارے آداب بتلائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہی معاشرتی آداب ہیں۔ پھر اسی معاشرتی آداب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیسا اخلاقی تعلق ہونا چاہیے۔ اگر اس میں آپس کے حقوق اور آداب کی رعایت نہ ہوئی تو معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ انہی آداب اور حقوق میں جو جائز حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ان کی پاسداری اور ان حدود کو توڑنا جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا جو ہوئی وہ ایسے مضامین سے ہوئی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آتا ہے، واقعہ افک جس کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور اس تہمت کی برات ہوئی کہ یہ تہمت غلط ہے اور تہمت لگانے والے جو ہیں وہ مجرم ہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ یہ بھی معاشرتی مسئلہ ہے۔ ایک شخص پاک صاف ہے اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اسی نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کے تعلق سے ایسی بات کہہ دی جائے کہ اس کی زندگی عیبدار بن جائے، اس کی حیثیت مجروح ہو جائے، یہ معاشرے کو برباد اور تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ اور جس وقت میں اس واقعے پر بول رہا تھا تو میں نے بتلایا تھا کہ اس سے پہلے سورت کے شروع میں زنا کے مسائل آئے تھے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کی کیا سزا ہے، اور اگر انہوں نے زنا نہیں کیا محض تہمت لگائی جا رہی تو تہمت لگانے والے کی کیا سزا ہے۔ اس ذیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آیا تھا، تو یہ بھی معاشرتی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کن لوگوں نے یہ تہمت لگائی تھی، ان میں کون پیش تھے؟ یہودی عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں آگے تھا۔ لیکن یہودیوں کی حالت کیا ہے؟ اس کو تاریخ کا ایک طالب علم بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ کی تو کیا رعایت کرتا، اس نے تو اللہ کے رسول کی رعایت نہیں کی، وہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، تو وہ حضرت عائشہ کی دشمنی کہاں نہ کریں گے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے جو حقوق ان پر آتے ہیں اس کو بھی ادا نہیں کرتے۔ تو اب اس صورت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت بالکل شروع میں جو مضمون آ رہا ہے وہ ایک طرف تو توحید کا مضمون ہے، اور اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو جاہلین کا اعتراض تھا اس اعتراض کو دفع کیا جا رہا ہے۔ وہ اعتراض کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں رسالت کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ تو بات پچھلے صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اوپر الزام کی آئی تھی اور اس کی برات کی گئی تھی، اور یہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض ہیں اس سے ان کو بری کیا جا رہا ہے اور اس جاہلانہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس صورت کا اس صورت سے ربط ہو جاتا ہے معترضین کے حال کی یکسانیت کی وجہ سے، اس لیے اس صورت کے بعد اس صورت کو لائیں، یہ تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان کو۔ ایک لفظ نزلہ اس سے پہلے بھی کئی جگہ آ چکا
جس کے معنی اتارنے کے ہیں، لیکن اس مضمون کے لیے عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے انزال انزلہ، دوسرا لفظ آتا ہے تنزیل جس سے آتا ہے نزلہ۔ انزال کے معنی تو آتے ہیں ایک دم کسی چیز کا اتار دینا، اور تنزیل کا استعمال ہوتا ہے ایسے موقع پر جب کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارا جائے، پورے کو ایک دم نہ اتاریں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتار دیں، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ قرآن پاک چونکہ بیک دم نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، اس لیے عام طور پر قرآن میں قرآن کے تعلق سے جب لفظ آتا ہے تو وہ نزلہ کا لفظ آتا ہے، 23 برس میں قرآن نازل ہوا۔ ہاں سورہ قدر کے اندر آپ دیکھیے، اس میں یہ لفظ نہیں ہے، اس میں ہے انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو سورہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بیت المعمور سے آسمان دنیا پر اس کا نزول ہو گیا تھا، یا لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اس کو اتارا اور اس اتارنے کا واقعہ بیان کیا گیا سورہ قدر میں، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو 23 برس میں نہیں اتارا، وہ ایک دم اتار دیا گیا پورا قرآن شریف، اس لیے وہاں لفظ کیا آیا انزلناہ، انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے 23 برس میں، اس لیے وہاں لفظ آتا ہے نزلہ۔ برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اتارا ہے فرقان کو۔ فرقان دراصل سپر فارم ہے فارق کی، فرق کے معنی آتے ہیں جدا کر دینا، الگ الگ کر دینا، اسی واسطے فرق کہتے ہیں سر کے اوپر جو مانگ ہے، اس کو فرق کہتے ہیں، کیونکہ بالوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے اور اس کو فرق اسی لیے کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کے لیے بے نظیر کلام ہے، کوئی بھی شک اور شبہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے میں باقی نہیں رہتا اگر قرآن پاک کو صحیح طور پر دیکھ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے۔ قرآن کی شان یہی ہے کہ وہ الفارق بین الحق والباطل، کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ تو فرقان اس کی سپر فارم ہے، مبالغہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ فرق کر دینے والا ہے، واضح فرق کر دینے والا ہے۔ تو یہ اس کا صفتی نام ہوگا، قرآن کا اصل نام قرآن ہے، اور بلکہ یوں کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اصل نام بھی اس کا قرآن نہ ہو، اس لیے کہ قرآن بھی ایک صفاتی نام ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وہ چیز جو زیادہ پڑھی جانے والی ہے، وہ بھی سپر فارم ہے، زیادہ پڑھے جانے والی چیز کو قرآن کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب اس سے زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی کتاب بھی ہو، آسمانی کتابیں تو آج ناپیدی ہو گئیں، سرے سے محفوظ نہیں ہیں، لیکن اگر مان بھی لیا جائے ان کے اپنے زعم کے اعتبار سے، ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہ وہ آج بھی اللہ کی کتاب ہیں، تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کتنے ہیں آپ کے یہاں حافظ اور کتنے ہیں پوری کتاب کے تمہارے یہاں پڑھنے والے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک انگلیوں پر گن کر بھی نہیں بتا سکتے کہ کوئی ان کی کتاب کا حافظ ہے۔ لیکن آپ دیکھ، اچھا اسی طرح سے اور کتابوں کا جہاں تک حال ہے، علامہ اقبال کا کلام لوگوں کو یاد ہوتا ہے، جن لوگوں کو ذوق ہے اردو شاعری کا، وہ علامہ اقبال کا کلام ان کو یاد ہو جاتا ہے، حافظ ہو جاتے ہیں کلام اقبال کے، اور بڑی عزت ہے یقیناً ان کی۔ مگر حافظ ہو جانے کے باوجود وہ اس کلام کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہوں گے؟ واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا حافظہ ایسا ہے کہ ان کو کلام اقبال محفوظ ہے، سال میں شاید ایک دفعہ بھی ان کو ہر شعر کے پڑھنے کی نوبت نہ آتی ہوگی، لیکن قرآن وہ کلام ہے کہ جس کو سال میں ایک دفعہ تو لازمی ہے، روزہ رمضان آتا ہے، اس میں تو سبھی پڑھتے اور سنتے ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے، اس لیے کہ دل نہیں بھرتا، اور کلام کو بار بار اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ، آخر کو دل بھر جاتا۔ لیکن قرآن وہ کلام ہے کہ جس کے پڑھنے سے دل نہیں بھرتا، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کر پڑھو۔ ہم لوگ سب کے سب ظاہر ہے کہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ پاتے، لیکن اس کے باوجود پڑھنے سے تھکن نہیں ہوتی، ذوق اور شوق پھر بھی پیدا ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے کا۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، لیکن عقیدہ تو اوروں کے پاس بھی ہے، وہ تورات والوں کے پاس عقیدہ نہیں ہے، انجیل والوں کے پاس عقیدہ نہیں، وہ کہیں گا عقیدت کی وجہ سے محبت اس کو زیادہ نہیں پڑھ لیتے۔ معلوم ہوا کہ یہ خود کلام کا اپنا اثر ہے، محض عقیدے کی کار فرمائی نہیں، بلکہ کلام کا اپنا اثر یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ بار بار پڑھے جانے والا کلام ہے۔ تو اسی طرح اس کے صفاتی نام ہے فرقان، کیا جو حق اور باطل کے درمیان کھلا امتیاز کرنے والا ہے۔
علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر۔ عبد کے معنی بندے کے ہیں، لیکن اردو میں یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے بندہ، یا عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عبد، کثرت استعمال کی وجہ سے اس لفظ کی معنویت جو ہے اور معنوی کمال جو ہے اس کا، اس پر نظر نہیں جاتی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے رہیں کہ ہم تو آپ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اس میں وہ بات نہیں۔ آپ یہ کہہ دیں جن سے ہمارا تعلق ہے، وہ محبوب جو ہے، محبوب یہ کہہ دے کہ ہاں ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں اور تم واقعی ہماری محبت کرنے والے ہو، ہو محبت کے معراج ہے۔ محبوب اگر اقرار کر لے محبت کا، تو محبت کرنے والوں کو تو معراج حاصل ہو گئی۔ آپ اور ہم لاکھ کہتے رہتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے، ہم تیرے بندے، لیکن اللہ میاں فرما دیں کہ تم میرے بندے ہو، تو اس بندے کی معراج ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سرٹیفکیٹ اوروں کو ملے نہ ملے، لیکن اللہ کے رسول کو تو مل گیا۔ اور ایک مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں یہ بتلا چکا ہوں کہ یوں تو ساری زبانوں کا یہ قاعدہ ہے، لیکن عربی کے اندر خاص طور پر اس قاعدے اور اصول سے کام لیا جاتا ہے کہ اللفظ اذا اطلق بعمومہ، کہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی میں جو جتنی بھی عموم ہے وہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہوں گے، جبکہ لفظ بغیر کسی کنڈیشن اور بغیر کسی قید کے بولا جائے، جس کی مثالیں میں دے چکا ہوں۔ مثلا آپ کہیں دودھ کا بولنے کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں پورے اس کی ایک شکل اور صورت آ جائے گی کہ دودھ وہ ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے، دودھ وہ ہوتا ہے جس میں ایک خاص قسم کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں مٹھاس بھی ہوتا ہے۔ دودھ جو ہے بہنے والی چیز ہے، جمنے والی چیز نہیں۔ جو بھی اس کی صفتیں ہیں وہ سب کے سب ایک دم آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ اگر کوئی کہنے لگے وہ دودھ جس میں چائے ملا دی گئی، ظاہر ہے کہ اب وہ دودھ کی کیفیت آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتی کہ اس کی سفیدی، اس کا بہنے والا ہونا، اس کا خاص ذائقہ ہونا، اب آپ کے ذہن میں وہ معنی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس میں کنڈیشن لگ گئی ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات یہ؟ تو جب کوئی لفظ بغیر کسی کنڈیشن کے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی جو ہیں پورے کے پورے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بندہ بول دیں، معلوم ہوا کہ اس کے بندہ ہونے میں اب کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرخشہ نہیں ہے، کوئی کمی اور کمزوری نہیں۔ اللہ نے بندہ فرما دیا تو بندگی کے مکمل اور اعلیٰ مقام پر یہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی، اب سوال یہ کہ وہ بندگی کا مقام ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے یوں بتلائیں آپ کہ آپ کار خریدیں۔ بھائی کار کیوں خریدنے گئے تھے؟ اس لیے خریدنے گئے تھے کہ اس پر آپ ٹریول کر سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، سفر کر سکیں۔ ساتھ کے ساتھ آپ خریدنے کے وقت میں یوں بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی خوبصورت بھی ہونی چاہیے ماڈل اس کا، اور ذرا آرام دہ بھی ہونی چاہیے، لگزریس ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ اب آپ جو کار خرید کے لائے تو اس میں لگژری کا سارا ارینجمنٹ بھی ہے، دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے مگر چلتی نہیں۔ کیا کریں گے اس کار کو؟ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، آپ لوگوں کو بتلائیں گے دیکھیں کتنی اچھی خاص خوبصورت، دیکھیے صاحب کتنے اس میں آرام کی ساری سیٹیں بھی ہیں اور سب کچھ پاور ارینجمنٹ سب اس میں ہے، مگر ایک بات اس میں ہے کہ بھئی یہ چلتی نہیں۔ تو کہیں گے کہ مارگولی اس کار کو یہ کوئی کار ہے؟ بھئی کار تو جس مقصد کے لیے دیے جاتے ہیں وہی مقصد اگر پورا نہ ہوا تو یہ تو جگہ گھیر رہی ہے آپ کی یہاں کھڑی ہوئی، میں اس کی خوبصورتی کو کیا دیکھیں؟ مقصد جس چیز کا ہوتا ہے اس مقصد پر پہلے نظر ہوتی ہے کہ اس مقصد کے لیے کتنا مفید ہے اور کتنا نقصان دہ ہے، بقیہ اور چیزیں ہیں وہ زائد ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبد اسی سے نکلا ہے لفظ عبد۔ اگر یہ عبدیت کا حق ادا کر رہا ہے تو بے شک اس کا مقصد تخلیق پورا ہوتا ہے، لیکن اور چاہے اس میں کتنے کمالات ہوں، لیکن اگر مقصد عبدیت پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کے یوں کہیے کہ جس کو عبد کہیں گے، یہ اس کا انسان کہنا کہیے، جو بھی کچھ کہیے، اس میں اتنا ہی نقصان ہو گیا۔ ایک انسان ہے خوبصورت بہت، تندرست بہت، مالدار بہت، سمجھدار بہت،
مگر اللہ کا منکر ہے، اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے، تو ساری خوبیاں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے پیدا کرنے کا اس کو، اس مقصد سے بہت دور جا پڑا۔ لہذا اس نے یوں کہ یہ کہنے کو آپ اللہ کا بندہ کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقی طور پر یہ بندہ نہیں۔ جیسے وہ کار تو ہے بہت دیکھنے کی اچھی، مگر یہ کہ حقیقی طور پر وہ کار اس لیے نہیں کہ چلنے کے قابل ہی نہیں۔ اس کے برعکس اگر کار ایسی ہوتی کہ اس میں لگژری کا کوئی ایسا ارینجمنٹ نہ ہوتا، دیکھنے میں کوئی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی، مگر چلنے میں ایسی ہوتی کہ آپ کو کبھی پریشان نہ کرتی، تو آپ کہتے کہ بھئی کار واقعی ایسی ہے کہ میں بھروسہ کر کے 1000 میل کا بھی اس پر سفر کر سکتا ہوں، مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک یہی صورت ہے کہ ایک وہ بندہ ہے کہ نہ خوبصورت ہے، نہ تندرست ہے، نہ مالدار ہے، یہ ساری کمی اس کے اندر پاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ بندگی اس کے اندر ہے، خدا کا وہ بندہ ہے۔ بتلائیں آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی ہے اس شخص کے بارے میں کہ وہ بندہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس اعتبار سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی اعتبار سے مقام بندگی اعلی مقام پر موجود ہیں۔ ظاہری اعتبار سے دیکھو کہ باطنی اعتبار سے دیکھو، اعمال کے اعتبار سے دیکھو کہ اقوال کے اعتبار سے دیکھو، یا اخلاق اور افکار کے اعتبار سے دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ٹاپ پر موجود ہیں۔ یہ مضمون ایسا ہے کہ اس پر تو مستقل سیرت کی تقریر ہو جائے سمجھ میں آیا، اور آج کا وقت اسی میں گزر جائے گا ایک ہی آیت کے اندر، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مضمون تو ایسا ہے کون مسلمان ہوا ہے کہ تڑپ نہ جائے سمجھ میں آیا اس مضمون کو بتلانے کے واسطے۔ یہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں اگر وجد آ جاتا ہے انسان کو تو اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک شان ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو محبت تو تھی، لیکن یہ ان کے نقشہ کشی کا بڑا کمال ہے کہ صحیح تصویر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک ادا کی انہوں نے اپنے الفاظ میں محفوظ کر دی، اور تاریخ اس کو جو ہے مٹا نہیں سکتی۔ آپ کے الفاظ اور اقوال کا یہ عالم ہے کہ جان دیجئے کہ وہ انداز کیسا تھا۔ صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہیں، لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کی کار فرمائی ہو، لیکن وہ الفاظ کیا ہوتے تھے؟ وہ جو اوتی تو جوامع الکلم آپ نے فرمایا کہ مجھے جوامع کلیم دیے گئے۔ جوامع کلیم کا کیا معنی ہے؟ جوامع کلیم ایسے الفاظ کو کہتے ہیں کہ الفاظ بولنے کے اندر تو ایک یا دو، مگر اس کے اگر آپ تشریح کرنے بیٹھیں تو سمندر آپ بہا دیں، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلیم۔ مثلا ابھی مجھے ایک لفظ آپ کے الفاظ طیبہ میں سے یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا خذ ما صفا دع ما قدر۔ دیکھیے اب 4 لفظ ہیں کل اس کے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اس کو اپنا لے زندگی کامیاب گزر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو صاف ستھری اور پاک چیز ہے اس کو تو لے لو، جو خراب اور گندی چیز ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب اس کا آپ مارکیٹ میں جائیں تو یہی کریں گے، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہی کریں گے، آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں تو یہی کریں گے، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو یہی کریں گے۔ جو جس طرح کے مجلس ہے، جس طرح کا ماحول ہے، اس سے اچھی چیزیں لیتے چلے جائیں گے، خراب چیزیں چھوڑتے چلے جائیں گے۔ کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو لے لیں گے، کفر کو چھوڑ دیں گے۔ فسق اور طاعت کا مقابلہ ہے، طاعت لے لیں گے، فسق کو چھوڑ دیں گے۔ اخلاقی اور بد اخلاقی کا مقابلہ ہے، اخلاق لے لیں گے، بد اخلاقی چھوڑ دیں گے۔ اس ایک لفظ پر اگر عمل کر لیا جائے تو زندگی کامیاب گزر جائے۔ اسی طرح سے مثلا ایک اور لفظ، ایک موقع پر حضرات صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے، ایسی نصیحت جو ہمارے لیے کارگر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، نماز پڑھو ایسی نماز جو تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ آپ ذرا غور فرمائیے 3 لفظوں کے اندر اللہ کے رسول نے کیا نصیحت فرما دی۔ ہماری نماز کیسی ہوتی؟ اللہ اکبر، اب دیکھو صاحب دماغ جو ہے گھوم رہا ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ٹریول کرنے کی، گھوم ہی رہا ہے ہمارا دماغ۔ نماز سے پہلے تو کہیں نہیں تھا، اور نماز کے اندر وہ خوب گھومتا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں موت کا خیال نہیں، سمجھ میں آیا؟ خدا کا خوف ہمیں نہیں، ہمیں تو جینا ہے، ہمیں تو 10 برس نہیں 50 برس کا انتظام ابھی رکھنا ہے اس زندگی میں۔ اب اس کا دماغ گھومے گا کہ نہیں گھومے گا اس دنیا کے چکر میں۔ لیکن جس کو یہ یقین، احساس کا لفظ بھی بہت ہلکا ہے، یہ کہیے کہ یقین کامل جس کو یہ حاصل ہو کہ میں اگلے منٹ بھی تو مر سکتا ہوں،
وہ اگلے منٹ پہ تو میری موت آ سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو اس کا یقین کامل ہو اس کی نماز کیسی ہوتی ہوگی؟ آپ نے یہ بات فرمائی بہت مختصر، لیکن اب آپ تقریر کرنے بیٹھ جائیے اس لفظ کی تشریح میں تو نماز کے سارے آداب آپ پوری تقریر کر جائیں گے اسی ایک نماز کے اوپر۔ تو یہ تھے آپ کے الفاظ کہ آپ کی تقریر جو ہوتی بڑی مختصر، لیکن آپ اس کو پھیلائیں تو کتابیں کی کتابیں لکھتی جائیں اور ایک مقرر مہینے بھر اس پر تقریر کرتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دیکھیں تو ایسے اعمال تو پوری شریعت ہے، وہی تو اعمال ہیں جس کا نام ہم نے شریعت رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی اور اس سے زیادہ کیا خوبی بیان کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہیں وہ شریعت ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اعمال پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب آئیے اخلاق پر۔ اخلاق کیا ہیں آپ کے؟ اخلاق آپ کا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی ایسے شخص نے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور زیارت نہیں کر سکا تھا، تابعین میں ہے، آ کر کے عرض کیا حضرت عائشہ سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اس واسطے کہ جناب صحیح طور پر اخلاق کسی کا دیکھنا ہو تو اس کی گھریلو زندگی کو دیکھا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس معیار پر اگر کوئی ہم کو جانچے تو ہم سے زیادہ بڑا بد اخلاق کوئی نہ ہوگا۔ اخلاق اگر کسی کا دیکھنا ہے تو گھر کے اندر جا کر دیکھو وہ کیسا ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، واقعی ان کی فہم فراست بڑی عجیب تھی، تبھی تو قرآن میں 6 جگہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے ساتھ موافقت کی ہے حضرت عمر کی رائے نے، تو صاحب فہم فراست تھے۔ اور اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر نبی ہوتے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہارون علیہ السلام کا جو مقام تھا، میرے تعلق سے جو ہے یہ عمر کا وہی مقام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صاحب فہم و فراست ہیں، ان سے کسی نے کسی کی تعریف کی، بڑے با اخلاق ہیں، جیسے لوگ ہم جیسے لوگوں کی تعریف کر دیتے ہیں، وہی داڑھی دیکھی شیروانی دیکھی کہنے کے بہت بڑے آدمی ہوں گے، ایسے ہی کسی نے جا کر ان سے تعریف کر دی کہ صاحب بڑے با اخلاق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی بری بات تو نہیں کہی تھی، اس نے اچھی بات کہی تھی، مگر ذرا سا ایک اصول بتلانے کے واسطے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس سے کبھی کوئی لین دین کیا ہے، کوئی بزنس کیا ہے؟ کہ نہیں حضرت بزنس تو نہیں کیا۔ فرمایا کبھی تم نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے، سفر کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عرض کیا کہ سفر بھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ بہت با اخلاق ہے؟ یہی تو 2 موقع ہیں کہ جس میں آدمی کو پرکھا جا سکتا ہے اس کے اخلاق کو، سفر میں دیکھو یا اس کو جس وقت آپ لین دین کریں اس وقت اس کو دیکھو کیا اخلاق ہے۔ جب سفر جو ہے جو مختصر سی رفاقت ہے اور وہ رفاقت ایسی ہوگی کہ جس میں کہیں جدائی نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے آدمی اس کے شب و روز دیکھ سکتا ہے، دن اور رات اس کی اسٹڈی کر سکتا ہے اور وہاں سمجھ میں آئے گا کیسا اس کا اخلاق ہے۔ گھر کی زندگی کے اندر وہاں تو عمر گزر گئی ہے رات اور دن دیکھتے دیکھتے، سمجھ میں آیا؟ غصے کی حالت میں بھی اس کو دیکھا اور اسی طرح سے خوشی کی حالت میں بھی دیکھا، غم کی حالت میں بھی دیکھا، فکر کی حالت میں بھی دیکھا، سونے کی حالت میں بھی دیکھا، جاگنے کی حالت میں بھی دیکھا، بھوک کی حالت میں بھی دیکھا، پیٹ بھری حالت میں بھی دیکھا۔ گھر والوں نے ہر حالت میں اس کو دیکھا، ان سے زیادہ اس کے اخلاق سے کون باخبر ہوگا؟ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تو ازواج مطہرات میں وہ مقام ہے کہ ازواج میں ان کو محبوب کہا گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنا حق بھی حضرت عائشہ کو دے دیا، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں، مگر میں اس سعادت سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتی کہ آپ کے نکاح میں ہوں۔ ہاں چونکہ میں حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی اس واسطے میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، کسی اور کو نہ دے دی۔ حضرت عائشہ کو کیوں دی؟ اس واسطے کہ جانتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خاص مقام ان کا حاصل ہے۔ اور یہاں یہ بھی میں بتلا دوں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ زیادہ حسین تھی، خوبصورت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ صاحب فہم و ذکا تھی، اور فہم و ذکا اور سمجھداری وہ ایک ایسا ہنر ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ مقام نبوت سے انسان وہی قریب ہو سکتا ہے اور علوم نبوت کو وہی اخذ کر سکتا ہے کہ جس میں فہم و ذکا کمال میں ہو۔ اسی واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث جو ہیں وہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ہیں، اور خود تمام صحابہ میں
تقریباً دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر تعداد کے اعتبار سے حدیثوں کی روایت میں حضرت عائشہ کا مقام آتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ روایتوں کو انہوں نے محفوظ کیا، درایت کے اعتبار سے، یعنی یوں کہیے کہ فہم حدیث کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام یہ ہے کہ تابعین نہیں بلکہ حضرات صحابہ ان کے در پر حاضر ہو کر کے اور دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے مسائل پوچھا کرتے تھے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ مقام تھا اس خاتون کا. تو حضرت عائشہ سے اس واسطے کسی نے آ کر سوال کیا کہ اے ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ آپ سے بڑھ کر کون بتلانے والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان سے سوال کیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ اے بھانجے، قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا کہ ہاں قرآن کیوں نہ پڑھتے، قرآن تو خوب پڑھتے ہیں. فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، بس ان کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے. سمجھا؟ قرآن پڑھو تو جو اخلاقی اصول اور آداب تم قرآن سے نکال سکتے ہو، اس کی اگر عملی شکل دیکھنی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے تفصیل پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو اور محمد کو سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے اخلاق ہے. اور اگر آپ اس اجمال کی تفصیل میں جانے کے لیے کوئی نمونہ چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے، ایک یہودی ہے، یہودی ہی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہودی کی تصریح ہے، نہ ہو بہرحال کوئی بھی ہو، مسلمان نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا ہوا ہے. وقت پورا نہیں ہوا، جو مدت مقرر کی گئی تھی قرض کی ادائیگی کی وہ مدت ابھی باقی ہے. وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض لاؤ. آپ نے کہا بھائی ابھی تو ہے نہیں، دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ بس عبد المطلب کی اولاد جو ہے بڑی نادہند ہے، بڑی نادہند ہے، دینا جانتی ہی نہیں، جو لے لیتی تو. آپ پھر خاموش ہو گئے. مگر حضرات صحابہ برداشت کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کسی سے آپ کو عقیدت ہو، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں، اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے، محض عقیدت ہے، کسی بزرگ سے، کسی استاد سے، کسی شیخ سے کوئی اس کو برا کہتے تو دیکھ لے، آپ اپنا خون بہا دیں گے. تو وہاں تو سوال ہے ایمان کا. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو حالت غیر ہو گئی، اور جناب ان کی ناک پھولنے لگی غصے کے عالم میں. اور آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یاد دیجئے اس کافر کی گردن اڑا دوں، گستاخ کہیں کا. آپ نے فرمایا عمر تم سے ایسی توقع نہیں تھی، تم سے ایسی توقع نہیں تھی، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ نصیحت اس کو کرتے کہ نرمی سے مطالبہ کریں، کچھ نصیحت مجھے کرتے تاکہ میں کوشش کر کے جلدی سے اس کا قرض ادا کروں. تم نے تو دوسرا رویہ اپنایا، جاؤ اس کو لے کر جاؤ اور ایک تو اس کا حق ادا کرو جو اس کا قرض چاہیے، اور چونکہ اس کا دل تم نے دکھایا ہے لہذا اتنا اور بھی دو. آپ دیکھتے ہیں کہ یوں بھی تو اللہ کے رسول فرما سکتے تھے بھلے آدمی ابھی تو 3 دن باقی ہیں، ابھی کہاں کو گالی دے رہا ہے، 3 دن پورے ہو جائیں گے، پھر نہ ادا کر سکا تبھی کچھ کر لینا. لیکن نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اور حضرت عمر کو کیا فرما رہے ہیں؟ تو بجائے اس سے لڑنے کے، بجائے اس کے کہ اس پر افسوس کا اظہار کریں، حالانکہ قابل افسوس رویہ اس کا تھا، مگر حضرت عمر کو اخلاق سکھلا رہے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ ہمارے جیسے لوگوں کی طرف کے دوسروں کو واعظ کرتے رہیں، اپنے اخلاق کا عالم یہ کہ ماتھے پر تیور نہیں بدل رہے ہیں، پیشانی پر شکن نہیں آ رہی ہے، اطمینان اور سکون کا تو خود کا یہ عالم، اور حضرت عمر کو یہ نصیحت، اس سے بڑھ کر کیا اخلاق ہوگا. بہرحال واقعات بے شمار ہیں. یہ آپ کے اخلاق اور آپ کے اعمال اور آپ کے اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور چہرہ اور مہرہ، چہرے مہرے کو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول. خود بارگاہ نبوت سے صحابہ کی کہ یہ شان بتلائی گئی کہ سب کے سب سچے ہیں، سب سچے ہیں اور عادل ہیں، ان میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں پاؤ گے. تو جن کے عادل ہونے کی شہادت بارگاہ نبوت سے مل چکی ہے، ان کے کسی کلام میں نہ آپ مبالغت پائیں گے اور نہ اس کو جھوٹ سمجھیں گے. اور جب وہ بات اسی بات کو قسم کھا کر کہے ایسا آدمی
تو کیا مجال کسی کے پھر اس میں شک اور شبہ کرے. تو حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ قسم کھا کر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ایک میدان میں ہمارا پڑاؤ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم لوگ موجود تھے, آپ کے بدن مبارک پر ایسے کپڑے تھے کہ جس میں سرخ دھاری پڑی ہوئی تھی. یمنی چادریں اس زمانے میں ایسی ہوتی تھیں کہ جس میں لال قسم کی دھاریاں پڑی ہوتی تھیں, وہ یمنی چادریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیہ تحفے میں دی ہوں گی, آپ کے بدن مبارک پر وہ چادر تھی. وہ چادریں قیمتی سمجھی جاتی تھیں, یہ تو مصر کے چادریں بڑی قیمتی ہوتی تھیں, یہ یمن کی اچھی ہوتی تھیں. تو وہ یمن کی وہ چادر جو لال دھاری والی تھی وہ آپ کے بدن مبارک پر ہے, اور یوں کہیے کہ مطلع آسمانی صاف, 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اوپر. تو حضرت سمرہ کو ذہن میں کیا بات آئی, کبھی تو چاند کو دیکھیں, کبھی اللہ کے رسول کو دیکھیں, کبھی چاند کو دیکھیں اللہ کے رسول کو دیکھیں. کہتے ہیں کہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے بار بار کمپیئر کیا, لیکن چاند جو ہے گرد معلوم ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے, آپ کے جمال کے سامنے. آپ کا حسن و جمال چاند سے بڑھا ہوا تھا. چاند سے کمپیئر اس لیے کیا کہ بھائی چاند ہی سے تصویر دی جاتی ہے کسی کے حسن کی. کہنے لگا میاں اس کا چہرہ کیا ہے, چاند کی جیسا ہے. سمجھ میں آیا, حسن بتلاتے ہیں لوگ مثال میں چاند کو پیش کر کے. تو اس واسطے وہ بھی کمپیئر کر رہے تھے, اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حسین. یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے, اس کو میں صاف کرتا چلوں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین مانا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. سمجھ میں آیا. اور بعض لوگوں نے تو پتہ نہیں کہاں سے لکھا ہوگا, کہاں سے کہا ہوگا, اور یہ کہا گیا کہ صاحب دنیا میں اللہ نے جتنا حسن رکھا اس کا 9 حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا, اور ایک حصہ سارے عالم میں. پتہ نہیں یہ کہاں تک درست ہے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ریفرنس میں پیش کیا جائے, لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بے نظیر تھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے یا اتنے حسین نہیں تھے؟ یہاں گویا سیرت نگار جو ہیں, سیرت لکھنے والے, وہ ایک کلام کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا رنگ و روغن جو تھا وہ سفید تھا, جس میں سرخی کی آمیزش تھی. سرخی مائل سفید رنگ تھا. عام طور پر ملک شام اور فلسطین کے علاقے میں یہی رنگ و روغن ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس رنگ و روغن کو بھی حسن سے تعلق ہے. حسین کہا جاتا ہے ایسے انسان کو کہ جس کا رنگ و روغن سرخ اور سفید ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بتلایا جاتا ہے اس میں آپ کا رنگ جو ہے وہ کھلا ہوا گندمی رنگ ہے. گندمی رنگ جانتے ہیں نا, گندمی رنگ وہ ہے کہ نہ تو کالا ہے نہ سفید ہے, بلکہ سفیدی مائل ہے. گرے تو نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن بہرحال سفیدی سے قریب ہے, کھلا ہوا رنگ جس کو کہتے ہیں. اور ساتھ میں اس میں نمکینیت ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ نمکینیت جس میں شامل ہوتی ہے, اللہ اس کے حسن کے تو کچھ کہنا ہی نہیں. وہ سرخ سفید رنگ تصور کے اعتبار سے چاہے کتنا بھی اچھا ہو, لیکن دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے وہ رنگ و روغن جو سفیدی مائل ہو, کھلا ہوا رنگ ہو اور اس میں نمکینیت ہو, اس کا حسن جو ہے بے نظیر ہوتا ہے. آج ان سے پوچھو امریکنوں سے, یہ بتائیں گے آپ کو حسن کی تعریف. دیکھتے ہیں کہ نہیں اپنے سرخ سفید رنگ سے کیسے بیزار ہو چکے ہیں. سمجھ میں آیا؟ پالشیں کر کر کے اس کے رنگ کو بدل لیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نقطے کو انہوں نے بھی پا لیا کہ میں سفید رنگ ہونا حسن کے واسطے کافی نہیں ہے, بلکہ رنگ میں جو ہے وہ رنگ تو کہتے ہی نہیں سفید کو. سفید تو دراصل رنگ ہی نہیں ہوتا, تو وہ بے رنگی ہے. اس لیے اس بے رنگی کو رنگ سے بدلنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا رنگ تھا اور اس میں نمکینیت تھی, اس واسطے یہی حسن جو ہے وہ باکمال ہے. تو خیر آپ کے ظاہری حسن کا تو یہ عالم. اور جہاں تک جسمانی قوہ کا تعلق ہے, اس سلسلے میں 2 باتیں بتلا دوں. کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو معجزہ ہے, لیکن بہرحال معجزہ بھی کسی غیر کا تو نہیں, پیغمبری کا تو ہے, وہ بھی تو اسی کے کمالات میں آئے گا. ایک شخص ہے رکانہ پہلوان ہے عرب کا مشہور. تو
مکے کی زندگی ہے، رکانہ نے سنا وہ ایک پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی، آ لیا، آنے کے بعد کہنے لگے اے محمد سنا ہے تم پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ہاں، کہ میں تو جب جانوں جب مجھے پچھاڑ دو، مجھے اگر تم نے پچھاڑ دیا تو میں مانوں کہ ہاں تم پیغمبر ہو۔ سبحان اللہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ارے بھائی پیغمبر کیا پہلوانی کرنے کو آتا ہے؟ پیغمبر تو علوم خداوندی لے کر آیا، اس کے اعتبار سے جانچو اور پرکھو، لیکن وہاں تو اس نے چیلنج کیا کہ مجھے پچھاڑو۔ مگر اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تھے، اللہ کے رسول کو اندازہ ہو چکا ہوگا نبوی فراست کے ذریعے سے کہ اس کی ہدایت مقدر ہو چکی ہے، تو آپ نے چیلنج کو قبول کر لیا، فرمایا کہ بسم اللہ۔ میں نے کہا ہیں یہ کیسی دیوانے پن کی بات ہے؟ بھائی پہلوان بھی اگر اول تو یہ پہلوان نہیں دکھتے، اگر پہلوان بھی مان لیجئے تو پہلوان کم سے کم اٹھے گا کہ اچھا بھائی چلو کھالے کے اندر، یہاں تو کھالا ہوتا ہی نہیں، یہاں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا جہاں وہ مٹی وٹی کھدی ہوئی ہوتی تھی اور اس میں پہلوان لڑا کرتے تھے، تو چلو وہاں چلیں گے، پھر لنگوٹ باندھے گا، کچھ ذرا تھوڑا 10-20 ڈنڈ لگائے گا تب تو لڑے گا۔ یہ کیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے کا بسم اللہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دیوانے ہیں۔ تو کہنے لگا محمد یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے کہا نا تو آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر رحم کرو کہ ہڈی وڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کہ تم نے چیلنج کیوں کیا؟ چیلنج تم کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد خود تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ اب وہ بیچارے لاجواب کہ واقعی میں نہیں تو چیلنج کیا ہے، اب مجھے کیا حق ہے کچھ بھی نصیحت کرنے کا؟ تو عجیب وہ کشمکش کے عالم میں اور حیرت زدہ، لیکن بہرحال کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کرو حملہ مجھ پر۔ تو اس نے جیسے ہی آپ پر جھپٹا مارا، آپ نے فوراً پینترا بدل کر کے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اوپر اٹھا کر نیچے یوں رکھ دیا۔ اب اس کا عالم جو ہے حیرت کا، تعجب کا، آپ کچھ اندازہ تو کیجئے۔ بھائی پہلوان بھی کچھ 2-4 الٹی پلٹی کھا کر ہی تو تبھی تو گرائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر کو لینے کے بعد یوں پکڑا، اوپر اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ اب وہ جلدی سے اس نے آنکھیں ملی اور ملنے کے بعد کہنے لگا یہ کیا ہو گیا محمد؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا تم نے یہ کیا کیا؟ نہیں ایک دفعہ اور۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ پھر وہ آیا سامنے، ذرا پہلے تو وہ محض مذاق میں سمجھ رہا ہوگا، لیکن اب تو اس کو ذرا سیریس لینا پڑا اس مسئلے کو، تو اب پھر ذرا تیار ہو کر آیا۔ آپ نے پھر ادھر کو بچا کر کے پھر اس کو پکڑا اور اوپر اٹھا کر پھر اسی طرح نیچے رکھ دیا اسے۔ اب صاحب اس کے بعد حیرت کی انتہا نے رہی اور اب وہ سمجھنے لگا کہ یہ تو کچھ اور چکر ہے۔ تو آخر اس نے ذرا ہلکی سی آواز سے پھر کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ایک دفعہ اور۔ آپ نے فرمایا کہ پھر صحیح۔ پھر آپ نے ایسے ہی کیا، بس جیسے ہی اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ ایک معجزہ ہوگا، درست، لیکن اس کو آپ معجزہ نہیں کہہ سکتے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو جنت کے لوگوں کے میں 40 لوگوں کی طاقت آپ کو دی گئی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اب جنت کے لوگوں میں کتنی طاقت ہے وہ مضمون مستقل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کل شاید اسلامی فاؤنڈیشن میں تفسیر کے دوران کوئی مضمون آیا تھا، وہاں میں نے بتلایا تھا کہ عالم آخرت میں انسانوں میں طاقت کیوں زیادہ ہو جائے گی اور کیسی وہ طاقت ہوگی، وہاں میں نے اس مضمون کو لیا تھا، یہاں میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ تو اہل جنت کے 40 مردوں کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے وہ موقع آئے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو لوگوں نے دیکھا ہے، جہاں دوسرے پانی بھرنے لگے ہیں وہاں اللہ کے رسول آسانی سے اس کام کو کر جاتے ہیں۔ خندق کا واقعہ یاد ہے، خندق کھودی جا رہی ہے اور ایک چٹان وہ آ جاتی ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ تھک کر رہ جاتے ہیں، تھک کر رہ جاتے ہیں، اور وہ چٹان جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ آخر کیا کیا جائے؟ ہم خود سے اس کا راستہ موڑ نہیں سکتے۔ خندق کا ملٹری اصول یہ ہے کہ جو بھی تم ہدایت تم کو چاہیے وہ کمانڈر ان چیف سے لو، اور وہاں تو پیغمبر ہیں، محض کمانڈر نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ جو ہے وہ آ کر ایسا اٹک گیا ہے کہ چٹان ہل نہیں رہی، راستے کو ہم خود نہیں موڑ سکتے، چلو اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔